السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلاس 11 کا یعنی 11ویں جماعت کا بائیولوجی سے پہلا سبق لیونگ ورلڈ یعنی جاندار دنیا، اس سبق کو ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کین یو ریکال کے اندر آپ لوگوں کو 3 کویشچنز دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا ہے واٹ از دا ڈفرینس بٹوین دا لیونگ اینڈ نان لیونگس، یعنی جاندار اور غیر جاندار اجسام میں جو ہے کیا فرق ہوتا ہے۔ کویشچن نمبر 2، انلسٹ دا کیریکٹرز آف لیونگ آرگینزمس، جاندار کے اندر کون سے کیریکٹرز ہوتے ہیں، کون سے خصوصیات ہوتی ہے، یہ ہمیں لکھنا ہے۔ اور تھرڈ کویشچن ہے ویدر آل آرگینزمس آر سملر، جسٹیفائی یور آنسر، کیا تمام جاندار یکساں ہیں، ایک جیسے ہیں، اس کا جواب جو ہے ہمیں دینا ہے اور جسٹیفائی کرنا ہے۔ تو آپ اپنے لیول پہ یہ کویشچنس کے آنسرس لکھیں گے، بہت ہی سمپل سوالات ہے۔ تو چلیے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ جیسا کہ بائیولوجی کل بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، بائیولوجی کسے کہتے ہیں۔ بائیولوجی یعنی علم حیاتیات، جاندار اجسام کے مطالعے کو علم حیاتیات یعنی بائیولوجی کہتے ہیں۔ یونانی زبان میں بائیو کے معنی زندگی اور لوگی کے معنی بحث کرنا ہے، یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں، زندگی کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جاندار اجسام کے مطالعے کو علم حیاتیات یعنی بائیولوجی کہا جاتا ہے۔ Planet Earth is made up of abiotic and biotic component. The biotic component are obviously the living beings present around us. The question is why do we call them living and how do they differ from non-living? Biotic اس لفظ کے مطلب ہوتے ہیں بائیوٹک یعنی حیاتی، جاندار جن میں جان ہے، زندہ چیزوں کو بائیوٹک کہتے ہیں، حیاتی کہتے ہیں، اور جو ہے نان لیونگ تھنگس جو غیر جاندار اجسام ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں، ابائیوٹک کہتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ حیاتی اور غیر حیاتی ان دونوں کے درمیان میں کیا ہوتا ہے، فرق ہے۔ تو کیا ہے، ہم یہاں سے دیکھیں گے بیسک پرنسپل کے بارے میں، بیسک پرنسپل آف لائف دیکھیں گے، ہم زندگی کی خصوصیات دیکھیں گے اور کیا پرنسپلز ہے، بنیادی جو پرنسپلز ہیں لائف کے وہ ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں the living being once produced born has to survive. For survival it needs energy and many chemical molecules. For energy it has to perform the metabolism. Metabolism is a breaking of molecule, that is a catabolism, and making of the new molecule, that is the anabolism. یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک لیونگ بینگ، ہر ایک جو جاندار ہے وہ کیمیائی مادے سے بنا ہوا ہے، اور جاندار کے اندرون جسم میں کیمیائی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کیمیائی مادے کی ان تمام تبدیلیوں کو جو جانداروں کے جسم میں ہوتی ہیں کیمیائی تبدیلیاں یعنی میٹابولزم کہتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر روز ہمارے اندر جو ہے نئے نئے کیمیکلز کیا ہو رہے ہیں، بن رہے ہیں، اور پیچیدہ مرکبات جو ہے وہ کیا ہے، ٹوٹ رہے ہیں۔ جیسا کہ اگر ہم مثال لیں کہ فوٹو سنتھیسس کی اگر پلانٹس کے اندر بات کریں، شعاع ترکیبی کی بات کریں، تو شعاع ترکیبی کے پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ نباتات جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ اور اسی طریقے سے سورج کی روشنی اور جو ہے زمین سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، پانی کو جذب کرتے ہیں، اور اس طریقے سے غیر حیاتی چیز سے وہ جو ہے گلوکوز C6H12O6 بناتے ہیں اور آکسیجن جو ہے وہ کیا ہے، خارج کرتے ہیں۔ اس طریقے سے فوٹو سنتھیسس یعنی شعاعی ترکیبی کا عمل جو ہے یہ ایک اینابولک پروسیس ہے، اینابولزم یعنی کہ بننے والا۔ جبکہ ہم بات کریں گے عمل تنفس کی، ریسپائریشن کی، عمل تنفس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ پیچیدہ مرکبات جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں اور سادہ اجزاء میں جو ہے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ گلوکوز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ کیا ہے، ریلیز ہوتی ہے
آگے جو ہے ہم ابھی آپ کو 11th کلاس میں فوٹوسنتھیسس اور ریسپائریشن یہ ڈیٹیل میں چیپٹر ہے، تو بس یہ یاد رکھیں گے کہ ہماری جسم کے اندر جو ہے وہ اینابولزم اور کیٹابولزم یہ دو طریقے سے کیمیائی تبدیلیاں ہوتی ہے۔ اینابولزم کو ہم تعمیراتی تبدیلیاں کہیں گے۔ تو تعمیراتی تبدیلیاں کیا ہے؟ تعمیراتی تبدیلیاں یہ ایسی تبدیلیاں ہیں جس کے ذریعے سادہ مرکبات سے اجزاء تیار کیے جاتے ہیں۔ مثال آپ لے لیں، ضیائی تالیف فوٹوسنتھیسس لے لیں، یعنی کہ شعاعی ترکیبی۔ دوسرا ہے کیٹابولزم۔ کیٹابولزم اس طرح کی کیمیائی تبدیلیوں کے ذریعے پیچیدہ مادے کو سادہ اجزاء میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ مثال ہے عمل تنفس یعنی ریسپائریشن۔ سیکنڈ پوائنٹ دیکھتے ہیں، فرام برتھ آنورڈ آرگینزم شو دا ٹینڈنسی آف دی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ دس گروتھ از اے ویل orchestrated process. You might have observed the sand mounds, boulders grow. This growth is not from within and hence these are not living beings. یعنی کہ نمو، انسانوں کے اندر جو نمو ہے، جو گروتھ ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ بھی نمو جانداروں کی ایک بنیادی خصوصیات ہے۔ چند غیر جاندار اشیاء بھی نمو کو ظاہر کرتی ہے، جیسے کہ پہاڑ وقت کے ساتھ جو ہے بڑھتے جاتے ہیں۔ جانداروں اور غیر جانداروں میں نمو کا امتیازی فرق یہ ہے کہ جاندار اپنے اندرون میں نمو پاتے ہیں، جبکہ غیر جاندار بیرون میں خلیوں کی سلسلہ وار تقسیم کے ذریعے جانداروں میں نمو ہوتی ہے۔ فرق سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ اگر میں نمو کی بات کروں کہ جاندار میں اور غیر جاندار میں، تو آپ کہیں گے کہ غیر جاندار میں بھی نمو ہو رہی ہے۔ جیسے انسان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کا جو ہے ہر ایج کے ساتھ ساتھ اس کا ویٹ بڑھ رہا ہے، اس کی ہائٹ بڑھ رہی ہے، جبکہ پہاڑ بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر مٹی جو ہے وہ ڈپازٹ ہوتے پہاڑ کا سائز بھی کیا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ اگر ہم اسپنج کی بات کریں تو اسپنج بھی کیا ہے کہ اگر پانی کو وہ جذب کرتا ہے تو بھی اس کا سائز جو ہے وہ کیا ہے، بڑھتا ہے، لیکن یہ نمو نہیں ہوگی۔ جب کوئی بیرونی چیز یا غیر جاندار چیز ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایکسٹرنلی یعنی کیا ہوتا ہے، بیرونی جانب سے کیا ہوگا، اس کے اندر آپ کو کیا ہے، نمو نظر آئیں گی۔ تو یہ جو ہے جانداروں میں اور غیر جانداروں میں جو ہے یہ کیا ہے، ایک قسم کا فرق ہے۔ تقریباً نباتات اپنی زندگی کے مکمل حصے میں نمو پاتے ہیں۔ اگر ہم نباتات کی جب بات کرتے ہیں تو نباتات جو ہے ان کے اندر ان لمیٹڈ پیریڈ تک دیکھیں برانچز آتی ہیں، پتے آتے ہیں، پھل آتے ہیں، پھول آتے ہیں، یعنی ان کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، مطلب جب تک ان کی لائف ہے، جب تک پودا جو ہے درخت بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد کتنے بھی سال تک کیا ہو سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن حیوانات میں ایسا ہے کہ نہیں، حیوانات ایک حد تک کیا ہوگا، بڑھیں گا، ایک ایج اس کا جو ہے پیریڈ دیا ہوا ہے، یعنی حیوانات کے اندر جو نمو ہے وہ ایک محدود عمر تک ہی ہوتی ہے۔ اندرونی جسم کی نمو کو نامیاتی نمو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو پوائنٹ میں آپ لوگوں کو اردو میں جو ایکسپلین کر رہی ہوں، وہ آپ پوائنٹ اپنی نوٹ بک میں اپنے جملوں میں جو ہے وہ لکھیے، کیونکہ اردو میں جو ہے آپ کو بک جو ہے پبلش نہیں ہوئی ہے۔ یہاں پہ ہم نے سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں۔ تھرڈ ہم دیکھیں گے، یہ دیکھ لیا ہم نے، گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آر ناٹ دا پروسیسز وچ ہیو انلمیٹڈ ٹائم اسپین۔ ایٹ اے سرٹین پوائنٹ آف ٹائم دا مالیکول آرگن system begin to lose their effective working and becomes old. This is a aging process of the body. یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ جو ہے یہ پروسیس انسانوں کے اندر، ان حیوانات کے اندر جو ہے یہ انلمیٹڈ نہیں ہوگا، ہے نا، ایک سرٹن ایج تک، ایک خاص عمر تک ہی انسان کے اندر دیکھتے ہیں ہم کہ اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اس کے اندر جو ورکنگ کی، کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ایک ایج کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے، اولڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایجنگ پروسیس ہوتا ہے، باڈی کے اندر جو ہے یہ عمر جو ہے وہ کیا ہے، آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ تو یہ بھی جو ہے جانداروں میں اور غیر جانداروں میں فرق ہے۔ اس کے بعد لائف ہیز ٹو کنٹینیو ہینس دی آرگینزم ٹرائز ٹو پروڈیوس اے ینگ ون لائک اٹ سیلف اٹ از پاسبل تھرو دا ریپروڈکشن asexual اور sexual. This ensured the continuity of the race. Mules, sterile worker bees do not reproduce yet are living. Can we call the reproduction as inclusive characteristic of life? کیا کہا جا رہا ہے کہ تمام جاندار اپنے جیسے جاندار پیدا کرتے ہیں،
اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عمل تولید یعنی کہ ریپروڈکشن۔ اب آپ کو معلوم ہے ریپروڈکشن یعنی عمل تولید دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے غیر جنسی تولید اور دوسری ہوتی ہے جنسی تولید۔ غیر جنسی تولید کو ہم اسیکشول ریپروڈکشن کہیں گے، جبکہ جنسی تولید کو ہم سیکشول ریپروڈکشن کہتے ہیں۔ بہت سارے یک خلوی جاندار غیر جنسی تولید کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ یک خلوی جانداروں کے اندر ہم امیبا، پیرامیشیم، ایوگلینا، یہ جو ہے وہ غیر جنسی تولید کے ذریعے ہے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے 10th کلاس میں دیکھا ہے کہ امیبا جو ہے اپنی باڈی کو ڈیوائڈ کر رہا تھا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، بائنری فیجن تقسیم 2 ہی ہے۔ اس کے بعد جب ناسازگار حالات تھے تو امیبا نے اپنے کاذب پیروں کو اندر لے لیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی باڈی کے اطراف میں ایک سسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو نیوکلیس رہتا ہے وہ کیا ہے اندر کے اندر ڈیولپ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد سازگار ماحول میں جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ملٹیپل فیجن کثیر تقسیم جو ہے وہ کیا ہے بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے بڈنگ ان ہائیڈرا ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایسٹ کے اندر بڈنگ ہوتی ہے، فریگمنٹیشن اسپائروگائرا میں، یہ سب اسیکشول ریپروڈکشن یعنی غیر جنسی تولید کی مثالیں ہیں۔ ابتدائی زندگی کی شروعات میں غیر جنسی تولید عام تھی، ہے نا، ڈائریکٹلی انسان بنا ہے کہ نہیں، پہلے کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سمندری جاندار جو ہے وہ پہلے وجود میں آیا، پہلے جو ہے ابتدائی شروعات جو ہے اس میں غیر جنسی تولید جو ہے عام تھی۔ غیر جنسی تولید میں زواجوں کی تیاری نہیں ہوتی ہے، اس لیے ایک جیسے جاندار پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ جنسی تولید کے اندر نر زواجے اور مادہ زواج ہے نا، نر زواجے یعنی کہ اسپرم ہوتے ہیں، منویے ہے، اور مادہ زواجہ یعنی کہ جو ہے ایگ ہوتا ہے، بیضہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، زواجوں کی تیاری ہوتی ہے، اور ایک نیا جاندار جو ہے وہ بنتا ہے، زائگوٹ تیار ہوتا ہے اور نیا جاندار پیدا ہوتا ہے، اور کثیر خلوی اور پیچیدہ جاندار جو ہے جنسی تولید کے طریقے سے پیدا ہوتے ہیں۔ جنسی تولید کے عمل میں نر اور مادہ دونوں حصے کیا ہے، دونوں حصہ لیتے ہیں، زواجوں کی تیاری اور ملاپ ہوتا ہے، اور زواجوں کی کیا ہوتی ہے تیاری کے لیے خلوی تقسیم ہوتی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے نیا جاندار وجود میں آتا ہے۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ جو ہے اسٹرائل ورکر بیز جو ہے، یا پھر ہم خچر کی بات کریں، یا پھر مکھیوں کی بھی مکھیاں بھی جو ہے، یا پھر انسان میں بھی، انسانوں کے اندر بھی ایسے جوڑے ہوتے ہیں، ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی، مطلب مگر پھر بھی کیا ہے وہ زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریپروڈکشن جو ہے وہ زندگی کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ اگر کسی کو کیا ہے کہ اولاد نہیں ہے، اگر وہ اسٹیرائل ہے، اس کا مطلب کیا وہ نان لیونگ ہے؟ کیا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو جو ریپروڈکشن ہے یہ انکلوزیو کیریکٹرسٹک لائف کی نہیں ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہم دیکھیں گے، ایز دا باڈی لوزز اٹس کیپیسٹی ٹو پرفارم دی میٹابولزم دی آرگینزم ڈائز۔ جب کوئی باڈی جو ہے، جب کوئی جسم جو ہے وہ اپنا میٹابولزم کی کیپیسٹی کو کیا کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کے اندر کیمیائی تبدیلیاں نہیں ہوں گی، تو ہم کہیں گے کہ وہ آرگینزم جو ہے وہ مر چکا ہے۔ اینی لیونگ بینگ ریسپونس ٹو دا تھرمل، کیمیکل اور بایولوجیکل چینجز ان اے سراؤنڈنگ، ریسپانسونیس اور اریٹیبلٹی از یونیک پراپرٹی آف لیونگ بینگ۔ یعنی کہ ہر انسان کے اندر، ہر جاندار چیز کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ایک ٹائپ کی کیا ہے، ایک حساسیت ہے نا، ایک سینسٹیوٹی ہے، یعنی ہم ہر چیز کو کیا کرتے ہیں، رسپانس بتاتے ہیں، مطلب کہ تمام جاندار جو ہے حرارت کو محسوس کر سکتے ہیں، ہم سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، کولڈ ہے، ٹیمپریچر ہے، پریشر ہے، یہ چیزوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر حساسیت ہے، سینسٹیوٹی ہے، یہ بھی جو ہے وہ ہمارے اندر لیونگ تھنگس کے اندر جو ہے ایک یونیک پراپرٹی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے آگے کا جو پارٹ ہے ہم وہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک آپ یہ تمام پوائنٹس کو جو ہے وہ اپنی نوٹ بک میں نوٹ کریں، اور اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو ہم سے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔